یہ خواجہ سراؤں والی بات بھی جو ہے یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے اور آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کسی خواجہ سرا نے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہی ہوا ہے، ان کو ہی ہمیشہ مارا گیا ہے. تو اگر نوبت اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے اور یہ بات جو ہے نا یہ بیٹھ کے طے کرنی چاہیے. یہ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لی جائے تحریک انصاف کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. یہ سٹیٹمنٹ ویسے ہماری طرف سے ہے کہ اگر بات خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی تو پھر صلح کر لیتے ہیں. رانا صاحب کی طرف سے نہیں بنتی تھی اور ویسے آپس کی بات ہے. خواجہ سرا کسی کے نہیں رہے، وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی ہم پہ ہوں گے کبھی کسی پہ ہوں گے. یہ تو پھر خواجہ سرا تو خیر یہیں رہ جائیں گے، ہم نے تبدیل ہونا، کبھی رانا صاحب کی باری آنی کبھی ہماری. یہ وقت تبدیل ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ سر، آن اے سیریس نوٹ، کل اسلام آباد جیسے علاقے میں G8 میں دن دہاڑے، مطلب آپ دیکھیں نا، ایک ڈر، کوئی خوف، کوئی جھاکا سا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں نا. یعنی شام کو 5-6 بجے دن دہاڑے نوئنگلی کہ اس دفتر کے باہر CCTV کیمرہ ہوں گے، وہ کوریج ہوں گے، سڑک پہ چلتے ٹہلتے 3 عدد خواجہ سرا اور ایک خواجہ سرا نما شخص جو چادر میں 46 ڈگری میں ایک چادر لپیٹ کے آ رہا ہے، اور ایک 5واں شخص جو فلم بنا رہا ہے، پھر موٹر سائیکل بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہے، اور پھر واپسی پہ حملہ کرنے کے بعد ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے آج رؤف حسن سے پوچھا کہ جو آخری شخص تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اب یاد رکھنا پھر تمہیں سبق سکھائیں گے. اب وہ ایک شخص کا ہو گیا. چلیں جی، رات کو ہم سارے ایئر فورس ہاسپٹل میں تھے، ان کے 19 ٹانکے لگے. جب میں نے آج صبح ان سے پوچھا تو میں کہ سر آپ کی FIR میں کیا شو؟ انہوں نے کہا جی FIR میں دکھایا کہ ان کے ساتھ میرا کوئی پرانا معاملہ چل رہا ہے. اچھا، وہ جو کل کہہ رہے تم نے گالی دی ہے، وہ کہتے جی کل بھی آئے تھے، پہلے بھی ڈھونڈ رہے تھے. بھائی خواجہ سراؤں کے ساتھ رؤف حسن کا کیا معاملہ چل سکتا ہے؟ کل وہ اس کو ٹیلی کرتے ان کے پیچھے آئے تھے، اتفاق ہے گاڑی میں جا کے جلدی بیٹھ کے. آج کل ان کو موقع مل گیا، سو ایک دن کے بعد سچویشن تھے. ہمارا پوائنٹ آج ہم نے سینٹ میں یہی کہا، اور میں نے ان کو تارڑ صاحب کو کہا، میں کہ جی آپ CCTV فوٹیج تو نکال کے دکھا دیں، وہ واپسی پہ کہاں گئے، کون سی گاڑی پہ آئے تھے، کچھ تو بتا دیں. 2 دن سے ہمیں انٹیریئر منسٹر ہی نہیں مل رہا. آج ان سے پوچھا کہ جی وہ ایران چلے گئے، اب وہ 2 دن بعد آئیں گے، پھر پتہ چلے گا. سو گورنمنٹ کی سیریسنیس یہ ہے کہ وداؤٹ ہیونگ ڈاؤٹ، کہ ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے کسی کو، لیکن اگر آپ نے اس پہ کوئی کارروائی کی ہم سے شیئر کر لیں کہ وہ کدھر گئے، کیوں ہوا. ایک دیکھیں، رؤف حسن ایک عام شخص نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جو 20 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا سیکٹری انفارمیشن ہے. سو اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے پیورلی وہ تحریک انصاف پہ، اور پھر آٹومیٹک نیریٹو بلڈ ہوگا کیونکہ وہ انفارمیشن سیکٹری ہے، کیونکہ وہ بولتا ہے، کیونکہ اس کی زبان ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کی زبان بندی کے لیے کیا گیا. اب کون سے NRS ہیں، ان کے کیا پوائنٹ ہے، ان کا کیوں کر رہے ہیں ریزننگ، یہ تو بات کی بات ہے. اگر گورنمنٹ سیریس ہے تو آج سینٹ میں ہم نے بڑا شور مچایا کہ حضور بتائیں تو صحیح. لیکن کیونکہ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم سے بھی زیادہ مصروف ہیں اور وہ مطلب سمجھتے ہیں سینٹ میں شاید ان کا آنا نہیں بنتا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اس لیے پھر یہ سوال تو اٹھیں گے، آپ جواب دے دیں سوال بند ہو جائیں گے. لیکن اگر اس پہ خاموشی گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی تو پھر کیا سیریاں تو جنم لیں گی. تو آئی ایم شیور کہ دے شوڈ اسٹاپ ٹو اٹ.